बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काजी उस्मान, आपका मेज़बान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है तो वो मरियम बीबी आज चीखो पुकार कर रही थी और उन्होंने इमरान खान साहब पे संगीन इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने शदीद इल्ज़ामात लगाए खान साहब की अहलिया पर। और ये नून लीग का ख़ासा ठहरा है कि जब भी नून लीग की क़यादत का किसी भी सियासी मुखालिफ से पाला पड़ा, आप बेनज़ीर को देख लें तो इन्होंने बेनज़ीर की तस्वीरें फेंकी गई नून लीग के दौर में जहाज़ों से। लेकिन वही काम आज फिर किया जा रहा है। बुशरा बीबी के बारे में डायरी की कुछ बातें की गई जो कि सरासर मन घड़त और गलत बातें थीं, गलत बातें की गई। और नून लीग का ये हमेशा वतीरा रहा कि वो दुश्मन सियासतदान के जो घर की ख़वातीन हैं उन्हें निशाना बनाते हैं। जिस तरह पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का निशाना बनाया गया और अब इसी तरह से जो है तो वो इमरान खान साहब की अहलिया को निशाना बनाया गया। और फिर हम आते हैं दूसरी बात की तरफ, जो कि खान साहब की। अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो उन्हें जो है वो अटक जेल के अंदर सख्त जो है वो सख्त तरीन कर्ब में रखा गया है। वो अपनी सोच के मुताबिक उन्हें सज़ा देने की कोशिश की जा रही है, उन्हें तंग करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें बिल्कुल जो है वो छोटी एक सज़ाए मौत की कोठड़ी है उसमें रखा गया है। उस हवाले से वहाँ पे उसी के अंदर एक छोटा सा कमरा है, उसी के अंदर वाशरूम है और वहीं पे वाशरूम यूज़ करना पड़ता है। और वो बाथरूम भी कोई आजकल के जदीद बाथरूम नहीं, पुराने तर्ज का बाथरूम है। जानबूझ के ये किया गया है क्योंकि आपको पता है कि बाथरूम कमरे के अंदर जब हो मौजूद हो और ओपन भी हो, उसका कोई दरवाज़ा ना हो, कोई दीवार ना हो, तो फिर वहीं पे खाना, वहीं पे वाशरूम करना, वहीं पे नमाज़ पढ़ना, नमाज के लिए भी वहाँ पे प्रॉपर जगह नहीं है उस कोठरी के अंदर। और फिर जेल हुकाम को खसूसी हिदायत दी जा रही हैं कि इमरान खान पर और ज़्यादा सख्ती की जाए। क्यों? क्योंकि खान साहब ने कुछ दिन पहले ही अपने वकील के ज़रिए कौम के नाम ये पैगाम भिजवाया था कि ये मुझ पे जितना भी जुल्म कर लें, जितनी भी सख्तियाँ ले आएँ, मुझे सी से डी क्लास के अंदर जो है तो वो भेज दें, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, मैंने सारी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारी है, हक़ पर गुजारी है और मैं आगे भी हक़ पर ही चलूँगा और आज़ादी से ही काम करूँगा और आज़ाद ही रहूँगा और किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। और खान साहब ने अपनी कौम के नाम भी यही पैगाम भेजा अपने वकील के ज़रिए, आपने भी किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करनी। और खान साहब ने इस एतमाद का भी इजहार किया कि मुझे अपनी कौम पर फ़ख्र है, मुझे एतमाद है अपने लोगों पर और मुझे फ़ख्र है उन लोगों पर कि जिन्होंने इतनी मुश्किलात के बावजूद जेलें काटी, उनके लोगों के घर गिरा दिए गए, उनके साथ जुल्म किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो डटे रहे, उन्होंने मेरा साथ दिया। और आज अगर मेरे ऊपर मुश्किल वक्त है और वो मेरे साथ हैं तो मैं जो है उन लोगों पर फ़ख्र का इजहार कर रहे थे खान साहब। और खान साहब के वकला को आज नहीं मिलने दिया गया। हालांकि आज वकला खान साहब के जो है उन्होंने हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त की खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन जो जेल इंतज़ामिया है वो खान साहब के वकला को खान साहब से मुलाकात नहीं करने दे रही। क्यों? क्योंकि वकला के मुताबिक खौफ इस बात का है कि अंदर से जो खान साहब पैगाम भेजेंगे वो पैगाम दोबारा कौम तक नहीं पहुँचना चाहिए। और ख़ान साहब के जो हालात हैं, ख़ान साहब के साथ अंदर जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, जो जुल्म किए जा रहे हैं, उन्हें तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है ताकि वो ख़ान साहब के वकला बाहर आके मीडिया को न बता सकें, इसलिए वकला को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। और दूसरी तरफ जो है तो वो हम अभी आपको इसी वीडियो के अंदर इमरान खान साहब के वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाते हैं कि जिसके अंदर उन्होंने आज जो केस खान साहब के हवाले से जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चला, उसके हवाले से क्या पेश रफ्त है, आइए नाज़रीन मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4-5 गुजारिशात करना चाहूँगा। नंबर 1, एक बाकायदा तौर पर मीडिया के ऊपर बात चल रही है कि खान साहब ने खुद कहा है कि मुझे जेल से निकालो और कहा है जी कि मुझे एक क्लास में रखो, इसके लिए तुम दरख्वास्त दो और मैं बड़ा तंग हूँ, मुझे बड़ी अजीज़ में रखा हुआ है और मैं नहीं रह पा रहा, तो मुझे ले जाओ। इसके हवाले से पहली बात करना चाहूँगा कि जब खान साहब से मुलाकात हुई, मुलाकात के दौरान उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं पूछता रहा कि सर आप बताएं कि क्या पोजीशन है, कैसे हालात में आपको रखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि छोड़ें, इस बात को रहने दें। मैंने कहा खाने के हवाले से बताएं और डिटेल थोड़ी सी मुझे बता दें ताकि पता तो चले। अच्छा, जो दरख्वास्त दी गई
اے کلاس کے حوالے سے وہ اس سے پہلے دی جا چکی تھی، یعنی کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے ابھی تک درخواست کیوں نہیں دی یا مجھے یہاں سے اے کلاس میں لے کے جاؤ، میں بڑا تنگ ہوں، بلکہ خان صاحب نے جب میں نے سوالات کیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر جا نماز بچھانے کے لیے انہیں پرابلم ہے۔ تو سی کلاس کے اندر بھی یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا قانون کے اندر کہ آپ نے کسی بندے کو اس طرح سے اذیت دینی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے۔ ایک عدالت آرڈر کرتی ہے کہ اڈیالہ جیل میں انہیں رکھا جائے اور غیر قانونی طریقے سے انہیں اٹر جیل میں لے جایا جاتا ہے، سیکیورٹی کا کبھی بہانہ بنایا جاتا ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے آنے سے تعداد بڑھ جائے گی، یعنی کہ وہاں پر رش ہو جائے گا۔ اب ایک بندے سے کیا وہاں پر جیل کے اندر اتنی آبادی میں اضافہ ہو جائے گا کہ جیل کے لیے جگہ جو ہے وہ کم ہے؟ تو یہ بات آج کورٹ میں بھی بتائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر کے حوالے سے ابھی تک میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا جو کہ ان کا پرسنل فزیشین ہے، اور لائرز کی ایکسیس کے لیے بھی ہم نے استدعا کی تھی، ساتھ میں جو ان کی جو پارٹی کے سینئر قیادت ہے ان کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کی فیملی اسپیشلی ان کی بیگم کو جو ہے ملنے کی اجازت دی جائے۔ آج اس درخواست کے اوپر سماعت ہوئی ہے، چیف صاحب نے فیصلہ جو ہے ریزرو کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ خان صاحب نے اندر سے جو پیغام بھیجا تھا، جو اسپیشلی انہوں نے لوگوں کے لیے بھیجا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں، پوزیشن تو ہے کہ اس طرح سے رکھا ہوا ہے جو کہ میں نے پوچھا، انہوں نے خود نہیں کہا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو یہ سمجھیں گے کہ میں نے کوئی جو ہے ان کی جو یہ چاہتے ہیں کہ غلامی منظور کر لوں، تو وہ والا سین کوئی نہیں ہونے والا۔ دو راستے ہیں، آزادی کا اور غلامی کا، تو لہٰذا میں غلامی کا بھی چوز نہیں کروں گا، آزادی والا راستہ ہمیشہ میں نے اپنایا ہے اور قوم نے بھی یہی اپنایا ہے، اور قوم نے اسی بات پہ قائم رہنا ہے۔ اور اسپیشلی انہوں نے کہا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے جا کے بتانا ہے جتنے لوگ گرفتار ہیں، جتنے لیڈر گرفتار ہیں، جتنے ورکرز گرفتار ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، ان کے بھائیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ان ساری صورتحالوں کے باوجود وہ جس طرح سے اس وقت وہ کھڑے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹائم مشکل ہے، گزر جائے گا، میں ساری زندگی بھی یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہوں، میں کوئی گھبرایا ہوا نہیں ہوں اور آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ کل کیا ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے ہائی کورٹ کا آرڈر لیا اور جا کے استدعا کی، اس سے ایک دن پہلے ہم نے کی پرسوں کی رات کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ آرڈر کے اندر ہمارا باقاعدہ طور پر نام تھا، اور جو کل والا آرڈر آیا پرسوں والا، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے۔ تو ہم نے اس مطابق اس آرڈر کو لے کے باقاعدہ طور پہ قانون کو فالو کرتے ہوئے درخواست دی کہ ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے، جو کہ رات کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، لیکن کل جا کے انہوں نے کہا کہ وکلاء مل نہیں سکتے، اس ہفتے کے لیے کوئی اجازت نہیں اور آپ اگلے ہفتے تشریف لے کے آئیے گا۔ یہ بات 1 بجے انہوں نے ہم سے کر دی تھی کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے، اوپر سے ہمیں پرمیشن نہیں ہے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب سے بھی رابطے میں تھے، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری صاحب سے بھی رابطے میں تھے، آج یہ بات کورٹ میں بھی بتائی گئی، جبکہ سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں دن یہ ٹائم کے بعد ہیں، 4 بجے یا جو بھی ان کا ٹائم ہے اس کے بعد یہ تشریف لائیں، تو اس وجہ سے ہم نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ آج جتنے وہاں سے دوسری طرف سے آرگومنٹس دیے گئے، آج سرکار جو ہے بالکل جھوٹی نظر آئی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین عمران خان صاحب کے وکلاء کی پریس کانفرنس جو کہ ابھی آپ نے ملاحظہ اس فرمائی۔ کے ساتھ ہی آج ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم پر جمعہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ جمعے کا دن ان پر بہت بھاری گزرتا ہے، اور وہی ریت برقرار رہی۔ اور کل جو جمعہ گزشتہ، کیونکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس دن ہفتے کا دن ہوگا، لیکن ابھی میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی جمعہ ہے، اور اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو آج کے دن پی ڈی ایم پہ بہت جو ہے تو وہ گراں گزرا، بہت بڑا دھچکا لگا پی ڈی ایم کو، اور خصوصی نواز شریف صاحب کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ مریم بی بی کے امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ سپریم کورٹ سے ایک ججمنٹ آئی جو کہ عمر عطا بندیال صاحب نے ججمنٹ پاس کی، ایک فیصلہ ہوا،
اور وہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ کیس کے حوالے سے دیا گیا۔ ریویو اینڈ ججمنٹ کیس ایکٹ کا عدم ہونے سے نواز شریف، کیونکہ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شہباز شریف نے جو ہے تو وہ اس حوالے سے انہوں نے ایک جلد بازی میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو اہل قرار دینے کے لیے جلد بازی میں ایک بل پاس کروایا گیا تھا، لیکن وہ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا، جس سے اب نواز شریف کی جو امیدیں تھی اہل ہونے کی، جو ان کی نااہلی ختم ہونی تھی اس بل کے ذریعے، جو پی ڈی ایم نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے ایک نااہل قائد کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک تعصب شدہ بل موو کیا تھا، وہ بل جو ہے وہ آج اس امیدوں پر پانی پھر گیا اور نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ دوبارہ خراب ہو گئے، اور نواز شریف صاحب کی جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ کلچ پلیٹیں دوبارہ خراب ہو گئی ہیں، اور اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ UAE سے پھر واپس جو ہے وہ لندن کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور سزا کے خلاف اب اپیل کرنے کا حق ختم ہو چکا ہے۔ اب آئینی ترمیم چاہیے، لیکن جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اسمبلی موو کر دی تھی اور اس پر فوراً صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے دستخط کر کے اسمبلی کو منظور کر لیا تھا، اور اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہے۔ اس ٹائم پاکستان میں کوئی اسمبلی نہیں ہے، کابینہ بھی ڈیزالو ہو چکی ہے، اور اب تو قانون پاس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب نگران سیٹ اپ آئے گا، اور اس کے لیے بھی آج جو ہے وہ صدر عارف علوی جو ہیں انہوں نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ آپ فوراً جو ہے ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نگران وزیر اعظم کا انتخاب کریں اور آپ گھر جائیں، اور یہ بات ہے کہ یہ ایک انتہائی مشکل دور تھا پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے نااہل ترین وزیر اعظم گزرے شہباز شریف، ان کی نااہلی نے پاکستان کو کسی حال کا نہ چھوڑا۔ عالمی دنیا میں اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو ایک بھکاری کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ خود موصوف فرمایا کرتے تھے کہ ہم بھکاری ہیں، بیگرز آر ناٹ چوزرز، کہ جو بھکاری ہوتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ شہباز شریف صاحب کے اپنے الفاظ ہیں۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جو پوری قوم کا اور امت مسلمہ کا لیڈر ہے عمران خان، ان کے یہ الفاظ کہ ایبسولوٹلی ناٹ، وی آر ناٹ یور سلیوز، کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ فی امان اللہ۔